ایران نے آنے سے پہلے بہت ساری شرطیں تو اپنی دیں، لیکن ان شرطوں پہ سٹریس بھی بہت کیا، جس میں سے ایک یہ تھی جو ان کے فروزن اکاؤنٹ ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے۔ دوسرے انہوں نے کہا جی لیبنان کے ایشو پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کو بھی سیز فائر میں شامل ہونا چاہیے۔ کافی سٹریس ہوا، پھر ہم نے دیکھا سگنلنگ ہوئی، کچھ ایسے میسیجز دیے گئے کہ جی ابھی سوچ رہے ہیں، اب ہم اس کے علاوہ اگر ان دو باتوں کو نہیں مانا گیا تو پھر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اور یہ میسیج واشنگٹن تک بھی پہنچے۔ یہ کتنا میٹر کرتے ہیں مذاکرات کے آغاز میں اپنی پوزیشن کو، اپنی پوسچرنگ کو ایک بار پھر سے ری ایٹریٹ کرنا؟ جمیل صاحب کی آواز ہم ریکنیکٹ کریں گے اور پھر ان سے دوبارہ نہیں بالکل ہے، بالکل آواز آ رہی ہے ابھی ٹھیک ہے۔ خیال ہے کہ مذاکرات سے پہلے یہ جو راہیں ہموار کی جاتی ہیں اس میں ایکسچینج ہوتے ہیں دونوں مطالبات کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے 10 نکاتی مطالبات یا پوائنٹس دیے تھے ایران نے، اور اسی طریقے سے 15 نکاتی پوائنٹس دیے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس نے۔ تو اس پر کیونکہ ایکسچینج ہو چکا ہے اور آنے سے پہلے اس پہ دوبارہ اس کو ری ایٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ یہ بات، کیونکہ اس میں بیچ میں ایک اسرائیل کی وجہ سے ایک ابہام پیدا ہو گیا اور اس کا آدھا ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بتا دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اس کا حل نکالا۔ وہ کیا تھا؟ لیبنان پہلا نقطہ ہے، وہ 10 نکاتی جو شرائط ہیں، یعنی اس کو آپ TOR کہہ لیں، ٹرمز آف ریفرنس کہہ لیں، جو گفتگو ہونی ہے اس سلسلے میں 10 نکاتی ٹرمز آف ریفرنس یعنی کہ مطالبات ایران کی طرف سے، اور 15 نکاتی امریکہ کی طرف سے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں ایک منٹ پہ دونوں کا احاطہ کر دوں گا، 10 نکاتی کا اور 15 نکاتی کا۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ پوائنٹس ایکسچینج ہو چکے ہیں۔ بیچ میں جب ایسی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملات میں جب سفارتکاری ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں اگر کچھ ہچکولے آتے ہیں تو اس کو طے کرنا پڑتے ہیں۔ مجھے یقیناً کریڈٹ دینا پڑے گا، آپ کے چینلز پہ ہم نکتہ چی رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ساری باتوں کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے اس بات کو جلدی سنبھال لیا۔ وہ کیسے سنبھالا انہوں نے جلدی اس بات کو؟ کہ جب اس نے نیتن یاہو نے یہ حرکت کی کہ 5 منٹ میں تقریباً 100 بم برسا دیے، 160 اور وہاں 300 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ قربانی تو بہت بڑی قربانی ہے لبنان کی، لیکن اس کے فوراً بعد نیتن یاہو اور چاہتے تھے کہ کچھ اس میں مزید سختی کریں اور اپنی گراؤنڈ فورسز کو بھی مزید ڈیپتھ میں بھیجیں ایران میں۔ تو پھر فوراً جب فون کال گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے طرف سے 2-3 مرتبہ، تو اس کے بعد طے یہ ہوا کہ فوری طور پر نہ ایران کی بات، نہ نیتن یاہو کی بات، نہ امریکہ کی بات، اس میں بیچ والا راستہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نکال لیا کہ ٹھیک ہے اس پر مذاکرات کرتے ہیں، واشنگٹن آ جائیں آپ دونوں۔ تو لبنان کے صدر اور نیتن یاہو واشنگٹن جا رہے ہیں، اور یہ معاملہ وقتی طور پر رک گیا ہے۔ جو کہ نیتن یاہو کہتے تھے کہ بھئی یہ تو بات تھی ہی نہیں اس میں سیز فائر میں، یہ تو بات نہیں تھی اس لیے میں نے حملہ کر دیا۔ حالانکہ ایران کا پہلا نقطہ یہی تھا، جو کہ 10 نکات ہیں وہ میرے ذہن میں ہے، وہ پہلا نقطہ یہی تھا۔ تو یہ ایک معاملے کا، کیونکہ اس جڑی وینس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تدارک کرنا بڑا ضروری تھا۔ اس لیے میں ستائش کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس عمل کی کہ انہوں نے اس کا بیچ والا راستہ نکال لیا، کہ نہ اس کی، کیونکہ اسرائیلی لابی بھی تو بڑی اسٹرانگ ہے نا، وہ کہتی کہ نہیں یہ تو بات شاید کوئی ابہام رہ گیا ہو لبنان کے حوالے سے یا پراکسیز کے حوالے سے، تو اس کا حل بہرحال نکل آیا ہے۔ باقی جہاں تک 10 نکاتی پوائنٹس کا تعلق ہے، اس میں اگر اس کو آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو ریپیٹیشن اس میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح 15 نکاتی جو ہیں مطالبات، اس میں بھی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے۔ لیکن جمیل صاحب، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اس سے قبل جو ریجڈنس کی بات کر رہے تھے، ایک امریکہ کی سائڈ سے تھی، میں آن دا ادر ہینڈ سائڈ ایران کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو ہم نے دیکھا کہ اوباما کے سیکنڈ ٹرم میں یا ایون ٹرمپ کے فرسٹ ٹرم میں بھی America wanted to have a direct face-to-face conversation or maybe a مذاکرات, a talk with Iran, but ایران کی جانب سے ایک وہ گریٹ سیٹن ایک فنومینا تھا یا ایک ان کی ایک اپروچ تھی کہ نہیں جناب ہم ڈائریکٹ ڈپلومیسی نہیں کریں گے کبھی بھی امریکہ کے ساتھ. یہ ایران کی جانب سے کتنی لچک دکھائی گئی ہے؟ وی نو کہ اسپیکر باقر کالباف اپنے 71 لوگوں کے وفد پہ مشتمل ایک وفد کے ساتھ آئے ہیں پاکستان. ایران کی جانب سے کتنی فلیکسیبلٹی شو کی جا رہی ہے اس تمام ٹاکس کے سلسلے میں؟
اس کو دوسرے زاویے سے دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی اس میں کتنی محنت شامل ہے، کیونکہ پاکستان میں اس میں سفارتکاری کا ایک بہت زیادہ محنت شامل ہے اور بہت زیادہ سفارتکاری کی گئی ہے، بیک چینل ڈپلومیسی کی گئی ہے، پرسن ٹو پرسن اس میں کانٹیکٹس کیے گئے ہیں، اور اس میں اور بہت سارے کانٹیکٹ کیے گئے ہیں جس کا کہ میں سمجھتا ہوں تذکرہ کرنا اس وقت میٹنگ سے پہلے مناسب نہیں ہے۔ تو ان تمام کو ہم نے ایسے ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھے، ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی، لیکن ایران کے زیادہ کہ جن سے ہمارے جذباتی تعلقات ہیں ان کو بھی بیچ میں میدان میں اتارا ہوگا۔ اور اس کے بعد نوبت یہاں آئی کہ لچک ادھر سے بھی دکھائی گئی، لیکن ایران کیوں لچک دکھلاتا ہے؟ ایران بڑی خوددار قوم ہے، ریزیلینٹ قوم ہے۔ جب ان کو ہم نے اندیا دیا کہ امریکہ بھی لچک دکھلا رہا ہے، دیکھیں آپ نے کیا بیان دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ شب کہ 95% تو ہم نے اہداف حاصل کر لیے، جوہری اگر ہتھیار نہ بنائیں تو ٹھیک ہے، تو وہ ہرمز سے تو ہم ویسے بھی تیل نہیں لیتے ہیں، بہرحال ہرمز پھل جائے گا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ لچک والی باتیں ہیں، کہاں لچھے دار باتیں تھیں، کمپلیکیٹڈ باتیں تھیں، اور کہاں لچک دار باتیں شروع ہو گئیں گزشتہ شب سے۔ تو یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ امریکہ اب اس نہج پر یا اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے، اس کے اسباب ہیں۔ جی سی سی کنٹری کا جو رول رہا ہے، کنٹریز کا جو رول رہا ہے سارے تنازع میں، کہ انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، ورنہ تو آج بہت ہی ڈیفرنٹ سینیریو میں ہم بات کر رہے ہوتے۔ سو پلیز کنٹینیو۔ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل اینڈ ملٹی لیئر ڈپلومیسی۔ آپ دیکھیں کہ سعودی وزیر خارجہ کس طرح آئے، کس طرح انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، کس طرح انٹرنل کنسلٹیشن کی، کس طرح ان کے کچھ آرمی کے بھی ایک آدھ افسران آئے، کس طرح انہوں نے انگیجمنٹ یہاں کی۔ یہ کنسلٹیشن، کیونکہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ان کے ساتھ پیکٹ بھی ہے، چائنا ہمارا بہت ہی درینہ ساتھی اور درینہ ملک ہے، تو ہم تو جو بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ہو رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اور ہماری جو ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیسی ہے ساروں کو لوپ میں لیا ہوا ہے، کیونکہ ان ساروں کا وزن چاہیے۔ تو اس لیے پھر اس میں کامیابی، کیونکہ اگر ایک فریق مانتا ہے، خلیجی ممالک نہیں مانتے ہیں، تو معاملہ پھر واپس آ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں وہ لاجک جو میں پیش کر رہا تھا، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ اس سٹیج پر کیسے آیا کہ لچھے دار باتوں سے لچک دار باتوں پر، یعنی کمپلیکیٹڈ باتوں سے اب جو ہے وہ کافی فلیکسیبل باتوں پر آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 39 دن ہیں، اس میں امریکہ نے بہت تجربہ اور بہت کچھ سیکھا۔ امریکہ سوچتا تھا کہ 5-6 دن کی بات ہے، نیتن یاہو کے کہنے پر آ گیا، ان کے وار پلان پر آ گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ 7 چکر اس نے لگائے تھے پچھلے 11 مہینے میں نیتن یاہو نے، اور اسرائیلی لابی بڑی گرم ہو گئی تھی۔ لیکن 2 بڑی کلیدی باتیں ہوئی امریکہ کی ہسٹری میں جو نہیں ہوئی تھی پہلی بات یہ کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کو گراس روٹ لیول سے پریشر پڑا ہے۔ اسرائیلی لابی کو کانگریس کے پریشر کی کوئی فکر نہیں تھی، اسرائیلی لابی کو وائٹ ہاؤس کے پریشر کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ خود حاوی تھے۔ انہوں نے ساروں کی کوئی نہ کوئی باتیں اس طرح کے ان کو جکڑا ہوا تھا، کسی کو فائنینشیل لحاظ سے، کسی کو پولیٹیکل لحاظ سے، کسی کو کسی اپسٹین کے لحاظ سے، تو ساروں کو جکڑا ہوا تھا۔ لیکن جب عوام کی طرف سے نکتہ چینی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گراؤنڈ ہم لوز کر جائیں گے، یہ جو اسرائیلی لابی ہے۔ اور پھر جو 90 لاکھ لوگ نکلے، اس کے بعد امریکہ پر ایک پریشر پڑا، اور پھر آپ نے جو اکانومی کی بات کی، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ لاجیکل گراؤنڈز بنی، جس کے تحت انہوں نے سوچا کہ اب یہ درد مزید برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ویسے تو پوری دنیا نہیں اٹھایا جا سکتا۔